یہ مضمون نقل کیتا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ کہ تسی اپنے تو پہلیاں جڑیاں امتاں انہاں بڑے سارے طریقے کرو ضرور بضرور پہلاں پیش گوئی کرتی بے بعد نہیں آنا تسی قرآن مجید نے تواڈے سامنے اینی تفصیل نہ بیان کیتا ہے کہ انہوں نے کیڑیاں بریاں حرکتاں کیتیاں جنہاں پر وہ ایڈے لاڈلے ہوندیاں بھی انہوں نے اللہ نے سمندر پھاڑے پتھر چو چشمے کڈے بدلاں دی انہوں تے چھاں کیتی من سروے اتارے مگر پھر انہوں تے لعنت ہو انہوں تے سور اور بندر بنے نائے کم کرے یہ قرآن مجید نے کوئی کہانیاں نہیں سی سنائیاں بیداں ہوندا رہا دسیا سی بھی نہیں کرنا اس شیشے منہ ویکھیو تواڈے جو کم نہ آ جان مگر اللہ دے رسول علیہ السلام فرمائے انہی تنبیہاں دے باوجود انہاں بھی بے شمار رسول آئے جویں دے اللہ پاک فرماتا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ الرُّسُلِ موسیٰ علیہ السلام نے بھیجیا ایڈی اعلیٰ کتاب بچی تورات ہر گل کھول کھول کے بیان کی اللہ نے انہوں والکتاب المنیر کیا کہ روشن کتاب سی قرآن دی طرح اور وہ دے بعد بھی اللہ پاک فرماتا لگاتار بے شمار رسول آئے اور آخر تے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اسی ایسے معجزے دے کے بھیجیا تے پھر تے اکھاں دے انیاں نوں بھی دستا سی بھی سوائے نبی دے نہیں یہ کم ہو سکے مردے زندے ہون ماں دے پیٹوں انے جڑے وہ سجاکھے ہو جان کوڑی ٹھیک ہو جان بینات یہ آخری سی چانس اللہ پاک فرمایا ہن میں اسرائیلیاں دے فیصلے تے آیا ہوا عدالت لگ گئی ہے یہ آخری موقع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں بن باپ بتا ہے ماں دی گوچ بولیا ایڈے موزے ہون نہ سمجھے تباہی ہے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جب گڑیاں اور بازاراں پھردے سی دعائی دندے پھردے سی بھی لوگوں وقت آ گیا ہے یہ یروشلم جڑا ہے یہ دی اٹ تے اٹ نہیں رہنی پتھر تے پتھر نہیں رہنا ہے شہر ویران ہو جانا ہے تسی مارے جانا ہے مگر بعد نہ آئے اللہ پاک فرماتا کر دے کی رہے اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فرمایا جدوں بھی کوئی تواڈے جو رسول آیا کم وقتوں تسی تکبر کیتا تے اکڑ گیا تے متکبر ہو کے آکھیا اسی نہیں تیری گل مندے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کچھ پیغمبر تسی اونج نہ انہوں نے سچیاں منیا چٹھلاتے کچھ جڑے وہ چٹھلاؤن تو بھی لنگ گئے انہوں نے قتل ہی کر جانوں مار دیتا انہوں اللہ دے پیغمبرانوں اور رسول کریم علیہ السلام نے جدو فرمایا بھی تسی اپنے تو پہلیاں دے نقشے قدم تے چلو جو حرکتاں انہاں کیتیاں وہ کرو گے شبرم بے شبرن گٹ دے برابر گٹ قدم بقدم جنوں آن او ذراعم بے ذراع حتیٰ لو دخلوا جوہرا زب لسلکتم وہ حتیٰ کہ انہاں دے وچوں جے کوئی گو دی کھوڑ چ وڑیا نا گو جانور نا او دی کھوڑ چ گیا تے تسی بھی ایک کام کر قالوا الیہود و نصارا اللہ دے رسول علیہ السلام کو لوگوں نے پوچھا بھئی یہ عیسائیاں اور یہودیاں دی گل کر رہے قال فمن فرمایا ہور کنہاں دی گل کردا انہاں کم بخت والا ہی کم 1400 سال دی کہانی پڑھ لو نبی نہیں آئے ہن مگر عالم بہت جمے اللہ دے رسول دے نائب ہوندے سی وہی کم کیتا گناہ خود کرنے اللہ دے بندیاں ٹوکنا آپ نہیں یہ امت باز آئی نیک لوگوں قتل کیتا جیلاں چ ماریا انہوں نے پھانسیاں تے ٹنگیا بالکل یہود اور نصارہ والا کام کر دیا اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی حضرت جابر ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر آندے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج اے یہود اور نصارہ دیاں کتاباں چ لوگوں کو واقعات سنایا کرو یہ اندر کوئی حرج نہیں ساری بدقسمتی ہے بھی سارے مدرسیاں سے بائبل نہیں شامل یہ وہ صحیفے ہے موسیٰ علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے شاگرداں تک بس ایک گل پڑھ لیجیے بدل گئے بدل سارے گئے اللہ دا رسول آندا بنی اسرائیل دی باتاں انہوں نے سناؤ قرآن نے کہتا کہ نبیاں قتل کر دے کنوں قتل کیتا کوئی قرآن نہیں یہ ساری تفصیل اس دسنی یہ ساری تاریخ جڑی انہوں دی اپنی ہے یہ اسی انہوں نے حجت قائم کرنی ہے کہ قرآن جی دے غلط نہیں الزام لاؤں تہاڈیاں اپنیاں کتاباں دسدیاں بھی تسی کی چند چڑھاؤندے رہے کی تسی کم کیتے اور وہ خود عبرت پکڑنی تو میں اج دا جڑا 10-15-20 منٹ دا خطبہ اسے تے دے رہا کہ بنی اسرائیل دے اندر بھی بے جان عبادتاں رہ گئیاں اے روزے ہن رکھ کے اسی فارغ ہوئے نا اللہ قبول کرے کوتاہیاں جڑیاں معاف فرمائے مگر اول تے رکھن والے بہت تھوڑے تعداد گھٹتی جاندی ہے لوگ ارانیاں سگرٹاں پیندے ارانیاں بے حرمتی کردے کم خراب ہوندا جاندا جڑے رکھدے انہاں دا کی حال ہے جدوں بندہ مر جاندا فرق وہ کی پیندا لاش بالکل ہوئی ہوندی سر تو پیراں تک اوداں دا ہی بندہ ہوندا وہی وال ہے وہی جسم ہے نوائے تو آئے نوں بعد ویکھیے کوئی فرق نہیں نظر آਉਂدا ایک شے وچوں نکلی
روح۔ اسی طرح ہی امتاں جڑیاں انہاں جدوں اللہ دے رسول اور نبی آؤندے انہاں نوں کوئی رسم نہیں سکھاؤندے کہ بھکھے چائے رہو، نہ یہ آندے جا کے کعبے دے دوالے پھر کے آ جاؤ، رسم نہیں ہوندی۔ رسم دا دین نال تعلق ہی کوئی نہیں، فضول رسماں پیغمبر دا کیوں یہ مشن ہوئے کہ لوگوں نے رسماں پا دے، رسم نہیں سکھاؤنا۔ دو شیاں دی تعلیم دیندا، ایک کتاب ہے جڑا قرآن مجید چاہتا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام لوگوں کو کتاب سکھاؤندے آ، حکمت سکھاؤندے۔ دو چیزاں نبی امت نوں دے کے جاندا، ایک کتاب ہو جنوں اج دی زبان لا کہہ دو، قانون، وہ صرف یہ ہوندا کہ آ کم کرو آ نہ کرو، اجداں کرو اجداں نہ کرو، وہ ظاہری حکم ہوندے۔ حکمت وہ فلاسفی ہوندی، وہ روح کہ کیوں حکم دیتا، کیوں ہوندی ہے جڑی پیغمبر سمجھا کے جاندا، وہ جان ہوندی ہے۔ جنہ چر وہ عمل اس طرح ہوندا رہندا نا کہ نال وہ عمل بھی لوگ کرتے ہیں، رکوع سجدے سارے تانٹھا ہوندے ہیں، نماز نال وہ روح ہوندی کہ نماز جڑی اقیم الصلاۃ لذکری اس پاروں مقرر ہوئی ہے، ہر 2-4 گھنٹے تو بعد تب تمہیں بلایا جاتا ہے، تے بڑے اہتمام نہ وڑدیاں ہی اس مکان سے سمجھو اللہ دا گھر آ گیا، اتنے دعاواں منگ کے داخل ہو، وضو کرو، اپنے بدن پاک کرو، لباس کرو، یعنی ذہن سے بہ جائے بے خاص تیاری اسی کر رہے ہیں اللہ دی بارگاہ پیش ہوں، تو نماز پھر ایسی ہو جائے جویں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جڑا آدمی 5 وقت اپنے سامنے گھر دے دریا ہوئے وہ مل مل کے نہاوے اتنے محل رہ سکتا؟ لوگوں نے آخیا نہیں رہ سکتا۔ فرمایا یہ ہوئی حال نماز دا، 5 وقت نماز پڑھے محل کتنا رہ جائے، جدوں محل کٹی گئی غفلت دی، اللہ دی یاد دل سما گئی، وہ دکان سے بیٹھا کتنا گھٹ تولے، گاہک نوں کتنا ٹھگے، چیز ملاوٹ کس طرح کرے، اور عدالت کی کرسی سے بہ کے رشوت کیوں لوے، غلط فیصلے کیوں کرے، نہیں، صرف پھر ایک رسم رہ جاندی ہے جنہوں علامہ اقبال فرماؤندے رسم اذان تو رہ گئی روح بلالی نہ رہے۔ یہ ساریاں اذاناں ہو ہی رہی ہیں اور وہ بڑی اعلیٰ آواز نہ ہوندیاں، شاید حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان ادا دی نہ ہوئے، بڑیاں سراں کٹ دے لمیاں ہوتیاں وچ ککھ بھی نہ، کافر اس اذان تو کمبدا نہ گل کٹنا ہوندا، بلکہ اپنیاں چھاؤنیاں انگریز نے تنخواہ دے کے مؤذن رکھ لے بھی مسلمانوں نے جماعت کرا کے، سمجھ لیا بھی جان تو ہے ہی کوئی نہ، یہ سمجھدا میں اللہ اکبر کی کہنا، ورنہ اللہ اکبر دا اعلان وہ کافراں دی فوج جہاں مانا یہ ہے کہ تاغوت دا تختہ الٹ دیو، جڑیاں حکومتاں باطل ہے، اللہ دی شریعت دے خلاف جڑیاں حکومتاں چل رہی ہیں، خدا دے باغی ہے، انہاں دی فوج نہیں پرتی ہونا، انہاں دا گل دباؤنا، یہ اذان دین دے ہو۔ مکے دے لوگ ایڈے ویسی سی وہ لا الہ تو ڈردے سی، انہوں نے لا الہ دا پتہ سی کہ کہہ رہا ہے نہ میں کسی عدالت نو مننا، نہ معاشرے نو مننا، نہ حکومت نو مننا، صرف حکم اللہ دا چلنا، بغاوت دا اعلان سمجھ دی، جان سی، مگر ہن یہ ہو گیا نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، مسلمان ہے نہیں گا، رسمیں چل رہی، یہ روزے رسم دے ورنہ انہاں چ کسی دے اندر تقویٰ پیدا ہویا کہ بلکہ روزے دی حالت لوگ گانے سن دے، گندیاں فلماں دیکھ دے، شراب نہ روزے افطار کر دے، لوگوں نے گواہی دی آ ویکھیا افطار کیتا انہیں شراب نہ کی، یہ روزہ یہ وہ بے جان لاش ہے، جی میں آخر لاش ادا ہی ہوندی ہے، جان نہیں بچن۔ تو پیغمبر لوگوں نے ایک کتاب دینا، قانون ایک حکمت دینا کہ ایس وجہ تو یہ حکم تو دیتا، رسم نہیں، پہلا لوگوں تو حکمت جاندی، کچھ صدیاں بعد حکمت چلی جاندی ہے، کتاب رہ جاندی ہے، رسماں، پھر ہولی ہولی امت تو تنگ پی جاتی، بھی رسماں کی رکھا، کڑیاں منڈے چھڑ دیں بس یہ رواجاں تو رہے، باقی انہوں نے چھڑنا ہی چاہیے، مردے نوں دفن ہی کرنا چاہیے، یہ اسلام کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ دے رسول اور نبی جڑے آئے جنہوں نے قتل کیتا، انہاں چوں 2 دا حوالہ پڑھوں گا اور دیکھاں گے بے ہو بو ہوئے روزے ہیں ساڈے جڑے اسے بنی اسرائیل دے سی، اللہ دے پیغمبر روئے مگر ایک نوں آرے نہ چیر دیتا، حضرت یسیع علیہ السلام، اور داماد نے چیریا، بکر دا حکمران سی منسے اسرائیلیاں دا بادشاہ، انہیں اپنے سسر نوں اور اللہ دے نبی نوں آرے نہ چلایا، یسیع اور صحیفہ کئی رکوع ہوتے اور وہ کوئی بدلی شاید نہیں، ہن بھی بندہ پڑھے تو ٹی وی سے انہوں روز سناوے چینج ہی معلوم ہوندا بھی اللہ دا نبی چیخ رہا کہ ڈر جاؤ اسرائیلیو، کی کر رہے جی تسی، یہ روزے نمازاں خدا نے پٹ پاؤنے، انہوں نے آگے سٹنا یہ روزے نو، نہ تھوڑے کوئی خوف خدا، یتیماں دے مال کھا رہے، بیواں روڑیاں تھوڑیاں بستیاں، قبضہ گروپ بنے ہیں، ماڑے نوں ویندے اسی جگہ سنبھال لیں گے، روزے رکھتے پھر لیں۔ اور دوسرے پیغمبر دا بھی دسیا کہ انہوں بیچارے نوں پتھراں نال سنسار کر، قرآن شریف نے انہیں ہی صرف کیا کہ وہ نبی قتل کرتے تھے، اتنے مینوں خطبہ دینا پینا کیونکہ گمراہیاں بہت پھیل گئی،
جتنے ہور قرآن مجید نہ ٹھٹھا نا میں اشارہ کر دیا تاکہ مینوں کدی یاد دلاؤ، یہ ایک قادیانی گروہ جڑا ہے قرآن پاک کا بڑا دشمن ہے، یہ صرف ویکھن بے ابدی بڑا اخلاق ہے اور دین پھیلاؤندے نہیں۔ کوئی ایک گل بنائی سورہ الحاقہ دی کہ جھوٹا نبی قتل ہو جاتا، مرزا غلام احمد چونکہ قتل نہیں ہوئے اس پاروں نبی سکی وہ صاحب دی تشریح کر لی الحاقہ دی کہ نبی دے بارے چاہتا کہ اگر وہ جھوٹ بولے قتل ہونا چاہیے، قتل نہیں ہوا نبی۔ لوگوں نے قرآن چ آخیا بھی نبی سچے قتل ہوئے، کیا نہیں؟ سارے غلط ترجمہ کر دے نبی کوئی قتل نہیں ہویا، اپنا الو سیدھا کر دے وہ غلط گل رکھ لی کہ نبی کوئی قتل نہیں ہوا، مانا نبیوں کو قتل کرنے کے ڈرپے ہوتے تھے، قتل کرنا چاہتے سی، قتل نہیں ہوا۔ قرآن دا قتل تو منہ ہم قتل کر دیتا ہے، نہیں اپنی غلط گل بچاؤ لی بھی میں قتل نہیں ہویا، انگریز دا دور سی مینوں کہ وڈیا نہیں، بہانہ بنا لو جھوٹا ہوتا قتل نہ، ایک وہ دشمن ہے۔ ایک گاندھی صاحب ہے جڑے آج کل چھا رہے اور لوگ سارے انہوں نے مرید ہوندے جاندے ہو، اسلائی صاحب نے ایک فتنہ کھڑا کیتا کہ رسول قتل نہیں ہوئے، نبی قتل ہوئے، شکر ہے انہوں نے منیا رسول نہیں قتل ہے۔ حالانکہ میں قرآن مجید جتوں پڑھ رہا گل ہی رسولوں کی، اتنے نبیوں کی گل نہیں، کفینا میں بالرسل، پھر فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جدوں کوئی رسول تہاڈے کول آیا تسی اکڑ جاندے رہے، کچھ نوں قتل کرتا جائے کچھ نوں جھوٹا نہیں، یعنی غلط چیزاں پھیلائی جاندے ہیں اور دنیا نہیں ہوندی جلدی لچھے دار گلاں ذرا کہ او جی گاندھی صاحب کیا کر دے قیامت آئی، قیامت اتنے نہیں آئی مظفر آباد، وہ ظاہری نقصان ہے دنیا جہو جی چیزاں اللہ تعالیٰ دے حکم نہ ہوندیاں، دین تے قیامت آئی ہوئی تے ٹھگ اٹھدے آ اپنی چرب زمانی نہ لوگوں کو گمراہ کرے، تو یہ خود ایک موضوع ہے کیونکہ پوری کتاب غلام احمد نے تحفہ گوڑ دیا تو دیکھیں بھی جھوٹا نبی قتل ہوندا، میں قتل نہیں ہوں، اس آیت نہ ٹھٹھا بنیا آیا۔ انشاءاللہ یہ بیان کتے کرنے ہیں تاکہ گمراہیاں دا ازالہ ہو جائے، یہ نہیں لوگوں کو حل ہوندیاں، مفسر جڑے حل کردے ہور کوئی شرارت کر جاندے جس نال انہاں دا ہور الو سیدھا ہو جاندا۔ تو خیر ہے ضمن گل تو روزے ہو رہے سی اسرائیلیاں اور جویں اللہ دے رسول نے آکھیا جو کم انہاں کیتے تسی کرنے تے بنی اسرائیل دے واقعات سنایا کرو، انہاں نال انہاں لوگوں پتہ لگے گا پچھلے نے آ کام کیتے تو انجام کی ہویا۔ یسیہ نبی ہے 769 تو لے کے 693 قبل مسیح اس زمانے چ ہوئے، 4 بادشاہ انہاں دے دور گزرے، عزریہ، یوتام، احاز، حزقیہ، انہاں دے دور چ انہاں نبوت کیتی ہے۔ اور آخر تے لکھ دے اس کی پاک زندگی جلالی شہیدانہ موت سے ختم ہوئی کیونکہ وہ اپنے شریر داماد منصے کے حکم سے آری سے 2 حصوں میں چیرا گیا۔ اللہ دا پاک نبی چیر گناہ خود کرنے، آپ نہیں حیا کرنا، نیک بندے نوں جڑا نہ الٹا قتل کرنا۔ تو حضرت یسیہ اس بارے فرماؤں دے کہ تہاڈا حال کی ہے، تسی روزے رکھ دے جی، دیکھو تمہارے روزوں کے دن میں 58واں رکوع ہے، 4 آیت تو شروع کی بات تے لمبی ہے کہ تسی کر کی رہ جے، نہ خدا دا کوئی قانون من دے جے، حلال حرام دا بیڑا کر کیتا، ساری بدماشیاں دیکھتے ہمارے روزے کے دن میں تم اپنا مطلب نکالتے ہو اور اپنے کارندوں پر سختی کرتے ہو، یعنی روزے دے دوران بھی جڑے کارخانے دے مزدور ہیں یا دوسرے انہوں نے کوئی نرمی نہیں کرتے، آندے خون نچوڑو سانوں چاہیے نہیں پروڈکشن، اسی نہیں جانتے روزہ کہ نہیں پر میں یا روزہ آپ بیٹھے جے پکھیاں تھلے چاہتے انہاں غریباں تے سختیاں کر دے، دیکھ تم روزہ رکھتے ہو تاکہ لڑو اور جھگڑو اور شرارت کے مکے مارو، وچے ہی روزے دے لڑائیاں جھگڑے گالاں تک بھی دیندے جے، بس آج تک تم ایسے روزے نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری فریاد بلندی میں سنائی دے۔ کیسی اللہ دے اللہ نے نبی نے آکھیا اے فتاوے تے مینوں پوچھا ایک آدمی نے کہ امام کعبہ پونا گھنٹہ روندا رہا جدن تراویح ختم ہوئی، میں آکھیا وہ مر بھی جاوے نا، اللہ نے نہیں سنی۔ امام کعبہ پہلا تو ان جرم کر رہا، تراویح دی آخری رکعت کس نبی نے دعا کی تھی؟ وطر چ حضور نے دعا کی ہے، کیوں ہمبڑیاں نے بدعت کڈی ہے، کیوں 20 رکعتیں پڑھ دے رکوع تو پہلا، خود غلط ہے۔ اور دوسرا جو عمل ہی کوئی نہیں، کوئی اسلامی حکومت ایسی نہیں جتنے خدا دا دین چلتا ہوئے، کیوں اللہ سنے؟ تاج اللہ دے نبی نے کیا، بس آج تک تم ایسا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری فریاد بلندی میں سنائی دی۔ آسمانہ تے سنن والی تہاڈی دعا کوئی نہیں، کوئی خدا نے نہیں سنی۔ تہاڈے دشمنوں نے ادھا ہی تہاڈے تے چڑھائی کرنی ہے، تہاڈے شہر ویران ہونے ہیں، تہاڈیاں عورتاں لونڈیاں بننیاں اور تہاڈے بچے غلام ہونے تے 70 ہزار یروشلم قتل ہونا تے 70 سال جا کے تسی بابل چ غلام رہنا، انجام تہاڈا یہی ہونا۔ کیا میری پسند کا روزہ اور نفس کشی کا دن اسی طرح کا جس روزے دا حکم میں دیتا یہ ہو جا کہ وچے گالاں کڈو تے وچے ظلم کرو تے دنیا دے حق کھاؤ؟ جب کوئی اپنا سر جھاؤ کی من جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا تو اسے روزہ اور خداوند کی خوشنودی کا دن کہے گا؟ مکاری دے طور تے
تمبو تانیا بچ بیٹھے مسلے اعتکاف بیٹھے ہاں وہ پیغمبر نے کہا جی ہیٹھاں تھی بوری بچھارو تے سواہ بچھارو تے بڑی یادی نہ بہ جاؤ تے اللہ دھوکھا کھا جاؤ گا اللہ تواڈے کرتوت نہیں جانتا بھی کی کرنا تو ایک تے امت ہے تے کیا میرے پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندھن کھولے اور کج روی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو آزاد کر کے کرے بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے اور آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جنس سے سپنا جائے فرمایا اللہ نے اس دن روزے تھوڑے قبول کرنے ہیں پھٹے کپڑے والا نظر آیا تو تسی کر لے گئے سوٹ پہناتا بھوکھا نظر آیا تہاڈی جیب چوں اور تجوری چوں پیسے نکل جائے اس دن رب نے روزے منظور کرنے ہیں ورنہ بھوکھا تیاں دا کوئی محتاج نہیں اور یہ گلاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخری پیغمبر نے بھی حکمت سمجھائی ادھا ہی دستے گیا بھی روزے دی روح کی ہے صاف فرمایا ملم ادا قول الزور والعمل به جڑا آدمی بریاں گلاں نہیں چھڑدا تے پیڑے کماں تو بعد نہیں آوندا گناہ دے کم فلیس للہ حاجۃ فی ان یدا طعام و شراب اللہ نو کوئی لوڑ نہیں بھی وہ بھکھا رہے یا پیاسا رہے رب نے وہ روزے چ کی کرنا ایک حدیث پاک آپ نے فرمایا کم من صائمن لیس لہ من صیام الا الظمأ والجوع بتھیرے روزے دار آ جنہ دن قیامت لبنا ہوئے روزہ ساڈا کتنے تو اتنے لکھیا ہونا بھکھا مریا تے پیایا مریا کچھ نہیں ہو رہے دے پلے رہا اس تو جدوں جان نہ رہے تے مردہ لاش ہے اور کنی چر نسلاں انہوں چھاتی نہ لائی رکھنیاں انجام یہ ہونا انہوں نے آخیا میں بڑھے پاگل ہوئے مسیطے رگڑا لاؤندے کرتے تے ہیرا پھیری ابا جی چیز ملاوٹ کرتے ہیں تیل تے پانی پا کے لوگوں ویچتے ہیں یہ حاجی صاحب کی تصویر وہ منڈے ویکھتے انہوں نے اخیر آخیا اس دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں گاؤ بجاؤ تو اپنا خیر خود بدماش ساریاں بدماشیاں نے نامی نسل دین پر مطلب کی کرتوت کوئی نہیں اے دوسرے پیغمبر ہے حضرت یرمیہ علیہ السلام یہودیوں کی قدیم روایت بتاتی ہے کہ ان یہودیوں نے جب مصر کو گئے تھے ان کو سنسار کیا پتھرانہ مار مار کے شہید کر دیتا تو حضرت یرمیہ بھی اس بارے جانتے کہ بھائی یہ جہو جہ تسی روزے رکھتے پھرتے جے نا یہاں نہ تسی کہو نا بھی اللہ دھوکھا کھا جاؤ گا تو انہوں کوئی فریب لگ جاؤ تو سارے کم کروں گا یہ نہیں ہونا اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ اس امت کے لیے نیکی کی دعا نہ کر اللہ دا حکم آ گیا پیغمبر نو کہ اسرائیلیاں نہیں ہن میرے کو دعا نہ کریں میں نہیں سننی امام کعبہ بھی چپ کر جائے یہاں مسلمانوں کی کوئی دعا نہ کرے دعا دے لے کر کوئی کم ہے گے نا دے دعا والے جب وہ روزہ رکھیں تو میں ان کی فریاد نہ سنوں گا اور جب یہ سوختنی قربانیاں اور نظریں چڑھائیں تو میں ان کو قبول نہ کروں گا جے نیازاں لے آؤ گے نا قربانی دے بکرے میں نہیں مننی ہے کھا پی لین گوشت دا تے نہ یہاں دے روزے مننے ہیں بلکہ تلوار اور کال اور وبال سے ان کو فنا کروں گا ہو گیا کہ نہیں کیا ٹاؤں گے اور اللہ تعالیٰ فرماؤں میں نہ دشمنوں دیا تلواراں لے آؤں گا اور ایسے وباواں آؤں گیاں ہون گی اتنے ایک زلزلہ آیا کہ بیماریاں پھیل دیا جائیں اس تو اللہ رب العالمین دے رسول ہر زمانے سے کہتے رہے تب میں نے کہا ہائے مال خدا دیکھ انبیاء ان سے کہتے ہیں کہ تم تلوار نہ دیکھو گے اور نہ تم پر کال آئے گا اے دانشور بائبل جدو پڑھیے انبیاء ایک سچے نبی ہے ایک جھوٹے جڑے انہوں نے بنے سی غیب دیاں خبراں دینا انہوں نے انبیاء دکھے تو اللہ دے سچے نبی نے آخیا اللہ تو اس امت بیچاری نو کی آنا انہوں دے اندر جھوٹے عالم اور جھوٹے جڑے نا آ کے تقریراں کر ریڈیو تے وہ کہندے ہیں نہیں کچھ نہیں ہونا نہ کوئی کال پینا نہ کوئی زلزلے آنے کوئی نہیں وقتی گل سی لنگی کہ تم تلوار نہ دیکھو گے اور نہ تم پر کال آئے گا بلکہ میں تم کو اس جگہ میں یقینی سلامتی دوں گا الٹا آدھے نہیں خیر ہو جانی اگے نہ بھی زیادہ اچھے آباد ہو جانے علاقے اور زیادہ تعمیریں نہ ہو جانی ڈر نہیں دیں اللہ تو مطمئن کر دے تو اللہ نے اپنے پیغمبر نے آخیا تو خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں میرا نام لے کے جھوٹیاں تقریراں کر دے امت دا بیڑا غرق کرتے میں نے ان کو نہیں بھیجا اور نہ میں نے ان کو حکم دیا اور نہ میں نے ان سے کلام کیا وہ جھوٹی روایتیں اور جھوٹی غیب دانی اور بطالت اور اپنے دلوں کی گمراہی سے تمہارے لیے نبوت کرتے ہیں یہ جھوٹیاں گلاں کرنے والے جڑے نال ہی انہوں کچلوں گا یقیناً تلوار اور کاڑ ہی سے فنا ہو گئے دانشور بھی نہیں رہن دوں گا تو نہ یہ امتاں رہن اے نمونے دے دور اے وہ سمجھو اللہ دے رسولاں دیاں تقریراں جدوں سورہ بنی اسرائیل موضوعی صاحب نے تشریح کی کہ 2 بڑی اللہ دا حکم سی تواڈے تے تباہی آؤ گی وہ تشریح جنہاں حصیاں نوں نقل کیتا بہت نوں اور انہاں آخیا بھائی یہ حصیاں نال گل نہیں یہ پورے صحیفے پڑھن دے قابل ہے جتھے پتہ لگتا کہ طوفان کیویں سرتے سی نبی رو رہا سی بے آن لگا دے ہڑ تسی نہیں رہنا ڈر جاؤ مگر لوگ نہیں ڈرے انجام پھر بادی ہویا ایک وقت پاسے بخت نصر آ گیا انہیں ویران کرتا مسجد اقصی نے دوبارہ بنوائی کیا خسرو نے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پنگا پا لیا ٹیٹس رومی آ گیا
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਦਾ, ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਰੋਜ਼ੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਨ। ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਜਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇन्न ਸਲਾਤ ਤਨਹਾ ਅनिल फ़हशाइ वल मुनकर, کہ نماز دا کام ہے بے حیائی اور برائی تو روک دے. کسی نے روکیا؟ جنہ میرا متھے سے بڑا انہاں لٹیرا وہ ڈنگیا لوگوں توبہ توبہ حاجی صاحب دی ایڈی لمبی داڑھی یار وہ دکان سے گیا انہیں تو بہت ہی لٹ لیا. ادا ہی ہوں. تو پھر روزے نمازاں جہاں کچھ جدو رہا ہی کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ دے یہاں کی قبولیت کی ہونی ہے. یہاں تے الٹا سانوں معافی منگنی چاہیے تو آئندہ واسطے عزم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دے دوبارہ موقع دے تو پھر چج دے روزے رکھنے جنہیں تقویٰ اللہ تعالیٰ دی یاد ہوئے. نمازاں وہ پڑھنیاں جڑیاں زندگی انقلاب لیاؤ. قرآن دی وہ تلاوت ہونی چاہیے. میرے کوڑی شمدانی صاحب دا مرسا رات ساؤن نہیں دتا. اس طرح کتر کے شبینہ ہو رہا سی، دیگاں گئیاں سی، نالے لوگ چاول کھاندے سی، نالے چاہ پیندے سی، نالے کوئی سو رہا سی، کوئی شبینہ ہو رہا سی. اللہ دی کتاب ٹھٹھا بن گئی نا. ایک ایک حرف سے 10 نیکیاں لین دین. گناہ نہیں سمیٹ دے. جس قرآن دا حال اللہ نے کیا ہے جب پڑھیا جائے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، رکھاں چ آنسو بہنے چاہیے، کمب جانا چاہیے کہ اللہ بول رہا. جب اللہ دے کلام لوگ سنتے تھے ادو یہ واقعی اثر سی. جدو یہ بن گئی ایک فنکاری، کوئی سودو جی مصری کاری اتنے رکھ رہا ہاتھ چولہے چ نالے سناوے، اور جڑے لوگ موسیقی دے آدی آتے ادھر گانے سنے، چلو ہوں مولوی کو ذرا سراں سنے. کوئی شے نہیں رہی، نہ کوئی خشیت نہ خوف خدا. اور قرآن دا کام یہ سی کہ پہاڑ ہل جاندے سی. صرف ایک نمونہ کر کے میں ختم کردا. نصر ابن احمد نیشا پور نو فتح کیتا، مسلمانوں دا ایک حکمران ہے. شہر نو فتح کر کے انہیں دربار قاری صاحب نو کھڑا کیتا. قاری صاحب نے قرآن مجید سورہ زمر شروع کی. جدو آیت اتنے آئی کہ اللہ تعالیٰ زمینوں ایک مٹھ چلاؤ گا اور آسمانوں لوگ ہلاؤ گا، اور اس دن کہوں گا لمن الملک اليوم. دنیا بڑے بادشاہ بنے پھردے سی، بڑے پریزیڈنٹ سی. گل کرو کہ بادشاہی اج کیڑی ہے کسے زور اور اختیار؟ کوئی بولنے والا نہیں ہوتا. آواز آؤگی للہ الواحد القہار. ایک سچے خدا دی بادشاہی ہے جڑا ہر شے تے غلبہ رکھتا. نصر کو بیٹھا نہیں رہا، حکمران دا تاج لا کے تخت پہ رکھیا، زمین پہ آ کے مٹی تے ڈگ پیا. اور کیا اللہ بادشاہی تیری نصر دی. قرآن لوگ اس طرح سنتے گئے گزرے زمانے بھی، حالانکہ حضور تو صدیاں بعد دی گل. ایڈا تماشا بنیا. رات جاؤ کھاؤ پیو نالے ڈرامہ کرو، جدو 2-3 گھنٹے رہ جان اسے بتیاں بجھا دیو، پھر مولوی صاحب روندے نال ہی دوجے روندے رہو. تہاڈی قسمت رونا ہی ہے، خوشی نہیں. اللہ ناراض ہو چکا، روندے رہو. غامیاں ہونے تھوڑے دیکھو اچھے ہوں تو خوشیاں ہوں گی. تھوڑے سامنے میں پہلی عید لوگوں نے خوشی نہ منائی. پہلی عید جنگ بدر تو بعد ہی ہوئی. جنگ بدر رمضان سے ہوئی. فتح دیتی اللہ پاک نے ایڈی وڈی کہ 313,000 تے پاری ہے. اللہ نے آکھا مناؤ عید، آج خوشیاں دا بیڑا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں، لیکن مسلمان عید مناؤ میں منتا کہ لکھاں دا مجمع ہوتا. شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر ہے. آزاد لوگوں دیا تکبیراں رب نو پسند، غلاماں دیا کہ رہنا انگریزی حکومت قانون ہوتا چلنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. خود انگریز کافر ہستے سی، کتاباں لے گئے سانوں اسے ہسا آتا کہ مسلمان کڈے بے وقوف. کتنے انہوں کا اللہ وڈا ملکہ وکٹوریا کا حکم ہے جڑا چل رہا، کتنے تا خدا کا حکم؟ باقی انہوں کا تانا صحیح. تو ہوں بھی جڑے اپنے سارے ملک اتنے کی ہے قرآن الماریاں بن رہا سنتے رسول صرف ابھی پڑھتے پڑھاؤنے. ملک کے حکمران جو جی چاہے حکم دیں آدھے بھائی جو اسی آنے ساری زبان قانون ہے. اس تو یہو جہ لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر تو ایک تماشا ہے، رسم، حقیقت کوئی نہیں. اللہ مینوں تانوں سب نوں توفیق دے کہ جو اسرائیلی کر گئے اور جو انجام انہوں دا تو توبہ کریے، سبق سیکھیے، کوئی سچے مسلمان بنیے، جو عمل کریے وہ دی روح دریافت کی. کہ نماز اللہ نے کیوں حکم دیتا؟ یہ وضو کی ہے، روزے کی ہے، بیت اللہ شریف دے طواف کی ہے. کیوں جدو پوچھا تو کیوں سمجھ کے کیتا تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو بدلو گا. تو جے رسم ادا کرنی تو پھر وہ کچھ نہیں، مردہ لاش ہے، وہ جان ہے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے بچیاں اور خواتین دا رسالہ تحفہ لے کے جایا کرو. بچیاں ہی آخری ہوں رہ گئی ہے کہ لائن جڑی اللہ تعالیٰ انہوں بچا لیا ہے تو جی تباہی ہو چکی. یہ آخری ساری لائن بھی ٹوٹ گئی ہے. عورتاں جی بے حیائی بے پردگی، مگر چلو گھر بچ جائے، کوئی ماں بچ جائے تو بچوں کو سنبھال لے، شاید دین بچ جائے. تو یہ کتاباں جڑیاں عورتوں دے بڑے ضرور لے کے جایا کرو، یہ بہت بڑا تحفہ ہوتا. تو بہت دھیان میں سمجھنے اس بات کو کہ میں اس وقت آپ کو آئیڈینٹی کا ایک نقشہ دینے کی طرح آیا ہوں. لیٹ می جسٹ میں سب سے پہلے تو میری اردو یا انگریزی کا کوئی لفظ سمجھنا ہے اسی وقت ہاتھ کھڑا کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہوتا
ایک تو مائکرو فون، آڈیو، سب کچھ کے اندر کوئی ایسی چیز مس نہ ہو جائے بس. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم کون ہیں. وہ نا انگلینڈ میں نا 1999 سے نا اور 1999 سے 2003 تک ایک کیمپین جو ریفرینڈم چلایا تھا انگلینڈ میں، آفیشیل ریفرینڈم تھا کہ جب 7/11 کے ہوئے تھے نا اس سے پہلے کی ریفرینڈم چل رہا تھا، اس کی وجہ سے نہیں ریفرینڈم چلا. بہرحال 7/11 پہ وائرل ہو گئی بات. 7/11 پتہ نا وہ جو ٹرین بامبنگ ہوئی تھی انگلینڈ میں کہ آر یو برٹش فرسٹ اور مسلم فرسٹ. مطلب ایک ریلیجن آؤٹ آف مینی ریلیجن ہے ادھر، مگر ریفرینڈم میں یہ تھا آر یو برٹش فرسٹ اور مسلم فرسٹ. 83% رزلٹ آیا وی آر برٹش فرسٹ. 83% رزلٹ. وہ کہ پنجابی، سندھی، پٹھان اس طرح کا معاملہ نہیں ہے ادھر. پوری دنیا کے مسلمان گئے ہیں ادھر. عرب بھی ادھر ہی ہیں، یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں مسئلہ. ٹرکی بھی ادھر، ٹرکش لوگ بھی ادھر ہی ہیں، انڈونیشین بھی ادھر ہی ہیں. انہوں نے کوئی لوکل دیسیوں سے نہیں کیا سروے. آر یو برٹش فرسٹ اور مسلم فرسٹ. 83% برٹش فرسٹ بائی پرائڈ. مجھے نا ایک پرانا واقعہ پتہ ہے کہ میرے ایک جاننے والوں نے کہا کہ ان کے جاننے والوں نے شراب کا لائسنس لینے کے لیے اپنے آپ کو کرسچن ڈکلیئر کر دیا. پاکستان میں بہت ہوتا ہے بائی دا وے. یا پھر ویزا لینے کے لیے ایک بندے نے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیا. آپ کو پتہ ہے نا یہ سمپل شرح، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی اپنا دین بدلو گے نا قادیانی ہو جاؤ گے. پھر یہ کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے، اجماع امہ ہے. تمام علماء کو پتہ ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی اگر آپ اپنا دین بدلیں گے کہ کوئی فائدہ مل جائے گا تو دین ختم ہے آپ کا، زیرو ہے. آپ قادیانی پھر آگ سے جائیں. آپ نے آپ کو مسلمان ہوا کہیے کبھی، یا پھر کرسچن ہو گئے آپ اگر آپ نے شراب کا لائسنس لینا تھا تو. اور بہانہ کیا لگا، سر ہم صرف شراب جو ہے نا کرسچنس کو بیچتے ہیں. بہانے لگے اپنے اندر کے. ہر بندے کے اندر نا اپنا اپنا کیڑا ہوتا ہے جس کو غذا دیتا رہتا ہے، اور کوئی نہ کوئی مولوی مل جاتا ہے اس کو، یہ جو فتویٰ بھی ایشو کر دیتا ہے. سود کے اوپر بھی فتوے، اسلامک بینکنگ بھی ہے پاکستان میں. کینیڈا میں نا میں وہاں پہ نا ایک اسلامک گے کلب بھی کھل گیا تھا. اسلامک شراب بھی ہے ادھر. جب آئیڈینٹی زیرو ہو نا، کنفیوز ہو جائے تو بندے کے لیے سب کچھ اوکے ہو جاتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں حیا نہیں، وہ جو مرضی کرے. آپ کو میں آج بتا رہا ہوں، اس حدیث کے زمرے میں ہی بتا رہا ہوں. جس کی شناخت نہیں ہے وہ جس کی اپنی شناخت ڈیولپ نہیں ہوتی نا تو وہ جو کچھ مرضی نہیں کر سکتا. وہ صرف وہی کرے گا جو اس کے اوپر پاور والے کی مرضی ہے. بس یہ ہے مسئلہ. اصلی ہمیں وہ بندہ شناخت نہیں ہو رہا جس نے ڈوری پکڑی ہوئی میری. جیسے سب سے پہلے یہ سفر شروع کیسے ہوتا ہے میں آپ کو پہلے وہ بتا دوں. تھوڑی سی جرنی آدھے گھنٹے میں ختم کروں گا تاکہ آج کے بعد حجت تمام ہو جائے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ہم سب کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی ہوا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. میرے ملک بدلے ہوئے، میں نے میرے کلچر بدل گئے. میرے بچپن سے لے کے اینڈ تک 3 الگ الگ کلچرز میں پلا ہوں میں. امریکہ میں، پھر کینیڈا میں، پھر پاکستان میں، اور پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 35 طرح کے تو مذہب ہے خالی، جس کو فرقہ کہتے ہیں نا. مذہب اصل میں اسلام میں مذہب جو ہے نا، اسلام میں عرب میں مذہب فرقے کو کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، اسلام اصل میں مذہب نہیں، اصل میں دین ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کا بچپن ہوتا ہے نا پاکستانی ایک بچے کا، پاکستان کے بچے کا، پاکستان میں کے پی کے میں ایکسٹرا ہائیبریڈ ورژن ہے، بتاؤں گا آپ کو. اور پاکستان میں اس طرح ہائیبریڈ ورژن کسی سے سندھ کے انٹیریئر میں اور کے پی کے میں. وہ بتاتا ہوں کیا ہے. سب سے پہلے نا نفسیات سمجھیں انسان کے، میرے اور آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، تاکہ آپ کو آئیڈینٹی کلیئر ہو. ایک بچے کا ٹریک میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پہلے 5 سال تک اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ کیا، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی. اس کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ سوچیں ذرا، ایک 5 سال کے بچے کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ دنیا سے؟ وہ اپنے آپ کو کیسے پہچانتا ہے؟ اس کی آئیڈینٹی سے اس کا نام کی آواز ہوتی ہے بس. جب اس کو وہ والا نام آتا ہے تو بس وہ ادھر دیکھتا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ساحل کھانا کھا لو تو ساحل صاحب نے ادھر پہنچ جانا ہے. ساحل تمہاری پٹائی ہونے والی ہے، ساحل صاحب نے دور بھاگ جانا. گیند جہاں جائے گا، گیند جہاں سے کچھ مل رہا ہوگا وہاں پہ اس کے نام کی آواز ہوگی. ٹھیک ہے. اب 7ویں سال کے قریب اس کی آئیڈینٹی ڈکلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہوتی پہلے سے ہے دماغ میں، مگر 7ویں سال میں آفیشلی اس کو اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کرنا آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنی گیمز،
اور اپنی لاسز ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتا ہو. اور آئیڈینٹی کے شک میں مت رہیے گا. آئیڈینٹی کا مطلب نفع نقصان ہی ہے. جس چیز میں مجھے نفع ملنے کے لیے میری جدت اندر سے تحریک شروع ہوتی ہے وہ میری آئیڈینٹی ہے. جس کے لاس سے میں بچتا ہوں وہ میری آئیڈینٹی ہے. یہ اس کے کینیٹکس ہیں, مطلب اس کے اثرات ہیں. آئیڈینٹی کلیئر ہونے کے اثرات کیا ہیں اور آئیڈینٹی نہ کلیئر ہونے, کنفیوژن کے اثرات کیا ہیں. اب ایک پاکستانی مسلمان بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے 7ویں سال میں, آپ سب کو پتہ ہے. سوچیں ذرا کیا ہوتا ہے, اپنی اپنی لائف میں جائیں ذرا اور سوچیں پاکستانی بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پہلے اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے, پھر نبی علیہ السلام کا بتایا جاتا ہے. اب وہ جب اسلام کو سمجھتا ہے نا کہ اچھا میں ایک مسلمان ہوں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ نے بھی ایسے ہی کیا ہے اور غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ باہر کے ملکوں میں ایسے ہی کرتے ہیں. بچہ بچے سے ٹسل لگا لیتا ہے پھر کہ اچھا غیر مسلم ہو, کرسچن ہو, کلاس والے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت کلیئر ہوتا ہے بچہ انتہائی زیادہ کلیئر, اس کو کوئی آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہوتا. 7, 8, 9, 10 سال کا بچہ بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیژن لیتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ آپریشنل SOP ہوتے ہیں اس کے. یہ اس وقت کلیئرٹی کو کنفیوژن کرنے کے لیے پھر ہمارا ایک خاص کلچر اس کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے جو کہ پاکستانی کلچر ہے. اس کو ہائیبرڈ ٹائپ 1 بولوں گا میں آج. آپ اور میں ٹائپ 1 ہائیبرڈ ہو گئے تھے. ہائیبرڈ کا مطلب پتہ نا, 2 اپوزٹ چیزیں مکس ہونا شروع ہو گئی. 2 اپوزٹ چیزیں مکس ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, کنفیوژن ہوتی ہے. لیفٹ جاؤں یا رائٹ جاؤں, نہیں دونوں جاؤ. دونوں تو نہیں میں جا سکتا سر, یا تو لیفٹ جاؤں گا تو رائٹ چھوڑنی پڑے گی, رائٹ جاؤں گا تو لیفٹ چھوڑنی پڑے گی. ہائیبرڈ کیا ہوتا ہے, ایک دن لیفٹ جاؤں گا اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو, کوئی دیکھ رہا ہے تو رائٹ جاؤں گا, کوئی دیکھ رہا ہے تو رائٹ, کوئی نہیں دیکھ رہا لیفٹ جاؤں گا. لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر وہ ان کی ویلیوز کو پریکٹس کرتا ہے. یہ ہوا ہے تب جب ہمارا پاکستان کا کلچر وہ ایسی ویلیو سسٹم لے کے آیا جو کہ اسلام کے ایگزیکٹ اپوزٹ تھی. مگر پاکستان کے کلچر میں ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں جو اسلام کے 100% اپوزٹ جاتی ہیں, 100% اپوزٹ. تو کیا ہوتا ہے پھر بچے کے ساتھ؟ بچہ کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ سارا کچھ اب وہ والا کام کر رہے ہیں امی سب کچھ وہ کر رہی ہیں آپ جو اسلام کے ایگزیکٹ اپوزٹ جاتا ہے. آپ نے مجھے تو شروع میں کہا تھا کرسچن دوزخی ہیں, نان مسلم دوزخی ہیں, سب کچھ ہم بتاتے ہیں نا, پٹی تو صحیح پڑھاتے ہیں بچوں کو. اور جیسے ہی مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ آپ بھی دوزخی ہیں. تو ہمیں کہتے ہیں ادھر دوزخی کی بچے, ادھر کوئی دوزخی نہیں, ادھر جو کلمہ پڑے گا اینڈ میں جنت میں چلا جائے گا, بس باقی جو مرضی کرو. وہاں سے پہلی بنا پڑی تھی, پہلی بنیاد رکھی گئی تھی ہمارے اندر کہ آئیڈینٹی تیری ہمیشہ کے لیے ڈسٹرکشن موڈ میں لے آؤں گا. یہ ہائیبرڈ ٹائپ 1 کی نشانی سمجھنے کی کوشش کریں. ٹائپ 1 ہائیبرڈ ہے وہ کہ جو کلچر کے سوئمنگ پول کے اندر, دریا کے اندر ڈبکی دے دی گئی اور اسے کہا گیا خشک رہنا بیٹا, خشک پانی میں ڈبکی کیوں دے رہے ہیں اگر مجھے خشک رکھنا ہے تو. میں یہ یہاں پہ تو ایسے ہی ہوگا بھیا, یہاں پہ بالکل ایسے ہی ہوگا. اگر لوگوں میں رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے تو ریلے کے بہاؤ پہ ہی چلنا پڑے گا. مگر ابو کتاب میں تو الٹا لکھا ہوا ہے, نبی علیہ السلام نے تو الٹا کیا تھا اس کے. ہاں وہ زمانہ اور تھا بیٹا, نبی دی گل کرنا ہے, تو نبی ہے, یہ والے جملے پڑھتے ہیں ہمیں. صحابہ کے سامنے تو نبی علیہ السلام تھے. اس دور میں تو ہم بدبخت شروع میں بغیر نبی کے آئے ہوئے ہیں, نبی تو اب آنا بھی نہیں ہے, اس لیے جو کچھ چل رہا ہے کر لے بس. اس طرح کے دوست یار ہمیں ملتے ہیں کہ یار یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے. خیر دوستوں یاروں کی تو نوبت ہی نہیں آتی. 8ویں 9ویں سال میں یہ ڈسکشن تو خالی اماں ابا کے ساتھ ہی ہوتی, ڈسکشن تو ہوتی نہیں ہے. ٹائپ 1 ہائیبرڈ اسی وقت ہم بن گئے تھے. اب ٹائپ 2 ہائیبرڈ کون ہوتا ہے؟ ٹائپ 2 ہائیبرڈ ہوتا ہے کہ جب وہ کلچر سے بھی انفلوئنس ہو گیا ہے. بیسکلی مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو, اس کے بعد کہتا ہے میں پاکستانی بھی ہوں, کلچر میں کچھ اور چیزیں ہیں. شادی کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے, بیوی کو سنبھال کے رکھنا یا شوہر کو سنبھال کے رکھنا انتہائی ان اسلامک حرکت ہے. ڈومیسٹکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ہم اسلام کی کوئی ویلیو گھر میں پریکٹس نہیں کر سکتے کیونکہ گھر بچانا اصل میں ہمارا کام ہے. دنیا میں آئی ہم شادی کرنے کے لیے ہیں نا, بچپن سے ٹریننگ ملی ہوئی ہے. کوئی ایک صحابی کا نام بتائیں جو کنوارے تھے, کسی کو بھی نہیں پتا. ڈھونڈا جو نہیں, ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے, فکر نہیں کریں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. آپ کو چاہیے شادی شدہ صحابی, آپ نے کہا بس ٹھیک ہے. بہرحال ٹائپ 2 ہائیبرڈ جو ہے وہ اس لیول پہ کنفیوز ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی اپنا کانفیڈنس مینٹین نہیں کر سکتا کیونکہ وہ 2 لیئرز کے اوپر کنفیوز کر دیا گیا.
ابھی آتا ہوں ٹائپ 3 کے اوپر. وہ تو ہم سب مطلب ہمارا قومی کھیل ہے بچوں کو ٹائپ 3 یا ہائبریڈ ماڈل میں لے کے آنا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اتنا کوئی کرٹیکل معاملہ ہے نا, اتنا کوئی کرٹیکل معاملہ ہے کہ میری بیس ڈیفینیشن میں اگر کوئی چیز ڈیفائن ہوئی بھی ہے, چاہے میں کرسچن ہوں, مسلمان ہوں, یہودی ہوں, ایتھیسٹ ہوں, میری بیس ڈیفینیشن میں کوئی ویلیو سسٹم گرائنڈ کیا گیا ہے, اور اس بیس ڈیفینیشن کے اگینسٹ, اس بیس ڈیفینیشن میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں, چلے کیا اگر یہ والا ریفرینڈم پاکستان میں ہوتا, آپ پاکستانی پہلے ہیں یا مسلمان پہلے ہیں, تو کیا جواب آتا آپ کا؟ کیا مسلمان پہلے ہیں؟ سب کو پتہ اس بات کا کہ پاکستان کے لیے دل و جان حاضر ہے, مگر میں مسلمان ہوں, میری آئیڈینٹی پہلے مسلمان ہے. میں انڈیا کے مسلمانوں سے بھی, بنگال کے مسلمانوں سے بھی, چائنا کے مسلمانوں کے سے بھی, فلسطین کے مسلمانوں سے بھی اسلام کا تعلق رکھتا ہوں, پاکستان کا تعلق نہیں رکھتا. پاکستان کا تعلق تو ہمارا آپس میں ہے. ایک چھوٹی ایک شہر سمجھ لیں, اسلام کا شہر ہے ہمارا پاکستان. قوم تو ہماری پوری کی پوری دنیا میں ہے, مگر یہاں پہ کتنے دیکھیں ہماری گراؤنڈڈنیس کے اندر پہلے اسلام ہے, بعد میں سب چیزیں آتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تک میں پاز کر کے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلم آئیڈینٹی کتنی ضروری ہے کہ سمجھی جائے. اس سوال کے جواب میں کہ اگر مسلم آئیڈینٹی ایک مسلمان کو نہیں پتہ تو اس سے کیا ہو جائے گا. اس سوال کو میں ریفریش کرتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک مسلم آئیڈینٹی, ایک انسانی مسلمان جوان لڑکے اور لڑکی کو نہیں پتہ تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے. اس کا سوال کیا ہے, کوئی بھی جواب دے دے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اٹھا لیں, اسلام کو زیرو کر دیں, پھر آسمانوں پہ چلا جائے اسلام زیرو ہو گیا, باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ ویسے ہی رکھیں جیسا کہ چل رہا ہے, صرف اسلام زیرو کر دیں, تو دنیا پہ کیا فرق پڑے گا؟ سوچیں ذرا, 1 منٹ کے لیے سوچیں, آپ کے اوپر کیا فرق پڑے گا, آپ کی لائف پہ کیا فرق پڑے گا, کیا چیز چینج ہو جائے گی آپ کی؟ سوچیں. اس کا جواب ہے, بہت ضروری سوال ہے. اگر اس کا جواب ہمیں سمجھ آ گیا نا تو آپ کی مسلم آئیڈینٹی لائف میں کوئی شیک نہیں کر سکتا. حالات خراب نہیں ہوں گے, ایکچولی میں حالات بہتر ہو جائیں گے. غور سے سمجھیں اس بات کو, آپ کے اس وقت کے جو حالات ہیں اس سے بہت بہتر ہو جائیں گے حالات آپ کے. کیا پتہ آپ کو پیسے بھی زیادہ مل جائیں, آپ کو نوکریاں بھی اچھی مل جائیں, آپ کو لوگ زیادہ احسن طریقے سے ٹریٹ کریں گے, دنیا پوری. غور سے سمجھیں اس بات کو, حالات آپ کے جو اس وقت کے حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے. نہیں, صرف اسلام اٹھا رہا ہوں, باقی کچھ نہیں اٹھا. جی حق کی تلقین کبھی نہیں ختم ہوگی, یاد رکھیے گا, کیونکہ ہر قوم اپنے آپ کو حق پہ ہی سمجھتی ہے. ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ وہ حق ہے کہ نہیں, وہ لیکن اپنے اوپر لیبل انہوں نے حق کا ہی لگایا ہوگا. سو جو مارکیٹ میں پروڈکٹ بک رہا ہوگا وہ اس کے اوپر حق ہی لکھا ہوا ہوگا, چاہے وہ جس کا بھی نا حق ہو, مگر اس کے اوپر حق لکھ کے ہی بیچ رہے ہوں گے. یہ ہماری فطرہ کی اندر کی آواز ہے, پہچانے اس کو کہ ہم صرف حق چاہتے ہیں. موریلٹی نہیں ختم ہوگی, وہ فطرہ. یاد رکھیے گا, موریلٹی تو چائنا میں بھی ہے. موریلٹی کی کرو تو اللہ تعالیٰ نے فطرہ میں گفٹ کے طور پہ دی تاکہ انسان قیامت تک کا آخری بچہ بھی پیدا کر سکے, ورنہ یہ انسان خود ہی اپنے آپ کو مار دیتا جانوروں کی طرح. قیامت تک کا آخری بچہ بھی پیدا ہو, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرہ کو, تاکہ یہ نظام جو ہے نا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موریلٹی کی کرو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اندر سے اللہ نے پری انسٹال بھیجی ہوئی ہے. یہ سمجھ لیں وہ آٹونومک نروس سسٹم چلاتا ہے. کیپٹلزم آئے گا, ہاں کیپٹلزم آئے گا. شاباش, کیا نام ہے آپ کا؟ ڈاکٹر زرق خان. سو ہم پھر مادہ پرستی کی طرف بہت تیزی سے بھاگیں گے. بہت جینوئن آنسر ہے, بالکل صحیح آنسر ہے کہ جو مادہ پرستی کے خلاف ہلکی پھلکی موومنٹ ہے جو اسلام کی طرف سے, 2.25 ارب لوگ اور تیزی سے بھاگیں گے مادہ پرستی کی طرف. کہ گاڑیوں کے سائز بڑے ہو جائیں گے, گھروں کے سائز بڑے ہو جائیں گے. سوچیں, حالات بہتر ہو رہے ہیں, حالات بہتر ہو رہے ہیں سب کے. افراط زر زیادہ ہو جائے گا, ظاہر ہے گھروں کے سائز کیوں زیادہ بڑے ہو جائیں گے, لوگ پھر زیادہ تحریک لگائیں گے. ابھی پھر قناعت پسندی, چل خیر ہے کوئی بات نہیں یار, جو دینے والے لوگ ہیں وہ لینے والے لوگ بن جائیں گے. اللہ کے نام پہ دیتے ہیں نا ہم تو افراط زر جو ہے نا وہ کسی اور تقسیم میں چلا جائے گا اگر اسلام میں گیا, اسلام چلا گیا. بڑے معاملات ہیں جو کہ آپ کی طرف بہتری کی طرف آ رہے ہیں.
آپ کی طرف جو بہتری آ رہی ہے وہ اس وقت کے ہائیبریڈ ورژن اسلام میں روکی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے جس کو آپ بہتری کہتے ہیں نا, جس کو آپ اس وقت, میں بھی کہتا ہوں, ہم لوگ جس کو بہتری کہتے ہیں, جس کے لیے روز اٹھتے ہیں, روز کہتے ہیں, کم 18 گھنٹے لگاتے ہیں اس کے لیے, اس کے راستے میں صرف اسلام کھڑا ہوا ہے. اسلام کی ساری ویلیو سسٹم کیپٹلسٹک ویلیو سسٹم کے اگینسٹ چلتی ہیں, ساری نہیں, بیس روح اس کی روح کے خلاف ہے. تو میرے اور میرے دنیا کے تمام تر مقاصد کے بیچ میں جو دیوار ہے اس کا نام ہے اسلام. تو اور اپنے آپ کو اسلام کا بھی لیبل لگایا ہوا ہے میں نے. غور سے اس سوال کو سمجھیں, آپ کی مسلم آئیڈینٹی تب تک کلیئر نہیں ہو سکتی. میری, آپ کی, میرے ابا جی کی, آپ کے ابا جی کی, ان کے ابا جی کی بھی ٹریننگ تھی کہ دنیا میں آنے کے کا مطلب یہ ہے کہ خود 8-10 لینئر ڈائیگرام کے اوپر کام پورے کیے جائیں, ورنہ آپ ہسپتال میں حسرت میں مریں گے, حسرت میں, ڈپریشن میں مریں گے. آپ اور میں یہاں پہ دنیا میں اس وقت زیادہ تر کیا چیزیں کر رہے ہیں, اپنے حصول کے لیے لڑائی کر رہے ہیں نا. اسلام اس فلاسفی کو اس لیے نہیں دیکھتا, مسلمان یا اسلام تو آخرت سے ڈرائیو ہو رہا ہے, مسلمان اور اسلام دنیا سے ڈرائیو نہیں ہو رہی. یہ دو فلاسفی تو دنیا میں ڈرائیو ہوتی ہیں, ان کی تو اینڈ پوائنٹ بھی دنیا میں ہے. اسلام تو اس لیے ان کو چار نہیں ڈالتا کہ میں تمہارا کیا کروں بھائی, ہمارا تو کام مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. مسلمان دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے نہیں مانگ سکتا کہ مجھے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیں. کوئی ہے ایسا مسلمان دنیا میں کہ یا اللہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہی ہوں, یہ ڈبل کر کے دنیا میں دے دیں؟ ایسا ہوا کبھی آج تک؟ آج تک کوئی روزہ رکھا ہے کہ یا اللہ اس کا بدلہ جو ہے نا اگلے سال 26 اکتوبر کو چاہیے؟ کبھی بھی. ہم ہر چیز جو کرتے ہیں وہ آگے اگلے جہان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. دنیا کی اور کوئی فلاسفی نہیں ہے جو اگلے جہان کے لیے بنتی ہے. بس یہ فرق رکھیے گا, کامونزم, کیپٹلزم, سوشلزم, جتنے ازم لگے ہوئے ہیں وہ دنیا کے اندر سے ریورس انجینئر ہوتے ہیں. دنیا کا ایک پیرامڈ بنایا انہوں نے کہ پیک کے اوپر اگر یہ سارا کچھ کر لیں, اگر چائنیز کامونزم کو پوری طریقے سے پریکٹس کر لیں تو ایک پیرامڈ بن جائے گا. وہ پیرامڈ کی ٹاپ پہ کیا چیزیں ہوں گی, باٹم پہ کیا ہوگا, دنیا میں ہی ہوں گی ساری. ہمیں ہی پتہ, ہاں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, دنیا کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں, مگر کچھ خاص چیزیں جو میں سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں بیٹا. جو مرضی ہو جائے, دنیا کی پیک بھی چاہیے تب بھی, دنیا کا باٹم بھی چاہیے تب بھی. کچھ چیزیں جو میں کبھی سیکریفائس نہیں کروں گا کہ میرا ثواب دنیا میں کیش ہو جائے, کبھی بھی نہیں چاہیے. ایکچولی یہ بد دعا ہے میرے لیے کہ تجھے دنیا میں ہی مل جائے. جب فتح مکہ ہوا نا تو صحابہ اشکبار تھے, لوگ پوچھتے تھے آج تمہیں دنیا میں پوری دنیا تمہارے پیروں تلے آ گئی, آج ماتم کرتے ہو, آج بین کیا تم نے, آج آنسو نکالیں تم نے. اور صحابہ آپس میں بیٹھے میں ہیں, کس بارے میں سٹریس میں, کہ کہیں دنیا میں تو نہیں دے دی اللہ نے, کہیں اعمال میں کمزوری تو نہیں تھی. فلسفہ کلیئر ہوتا ہے نا تو یہ کیپٹلزم کی جو ثمرات ہیں نا یہ آپ کو برے لگنا شروع ہوتے ہیں, ڈر لگتا ہے ان سے. پھر فلسفہ کلیئر کرنے کی بات ہوتی ہے. اس لیے میں پیسے اکٹھے کرنے کے خلاف ہوں. پیسے جتنے خرچ کر سکتے ہیں کریں, اس کے لیے بنانے ہیں پیسے. آپ نے کہاں خرچ کرنے ہیں وہ اللہ بتا چکے ہیں ہمیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ کہاں خرچ کرنے ہیں. مگر اگر آپ نے گھر گاڑیاں اور بیویاں خریدنی ہیں تو سوری ایسے تو نہیں ہو کام ہونے والا. پھر تو آپ اتنے کنفیوز ہیں کہ آپ اللہ کرے آپ کو بچے نہ ہوں, کیونکہ اور کنفیوز ہو جائیں گے بچے. بہت آسان کر کے سمجھیں اس بات کو. اب ہائیبریڈ ماڈل 3 کے اوپر بات کریں, ٹائپ 3 ہائیبریڈ کیا ہوتا ہے, بہت دھیان سے سمجھیں اس بات کو. جیسے ہی ایک پاکستانی مسلمان 22-23 سال کا آپ کی عمر میں انٹر ہوتا ہے, آپ سب کو, خواتین کو اور مردوں کو پتہ ہوتا ہے ایک بات کا کہ یا تو میں ایکسٹریمسٹ ہوں, یا میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, یا میں ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلسٹ جہادی ٹائپ ہوں, یا پھر میں ایک نارمل سا مسلمان ہوں جو چاہتا ہے کہ میرے گھر پہ آفت نہ آئے, باقی جہاں مرضی جو مرضی کچھ ہوتا رہے, کوئی بات نہیں. 2 ہی طرح کے مسلمان ہیں نا, تیسری طرح کا کوئی ہے تو بتائیں. اللہ نے ان سے بھی وہی سوال کرنا ہے, آپ سے بھی جو ہم سے کرنا ہے, کوئی فرق نہیں میرے اور آپ سے سوالوں کا. مگر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ ہم آپ سے شاید قبر میں یہ والی چھوٹ ہو جائے گی, لڑکی آئی ہے خیر ہے, مظلوم تھی بیچاری, کچھ ایک بچت نہیں ہونی آپ کی. فرشتوں کو نہیں رحم آتا جنڈر دیکھ کے. آپ نے سوچ کیسے لیا کہ ہمیں جو پاکستان میں کیوں, میں جلدی میں بینک جا رہی ہوں, چل لڑکیوں والی کیوں چھوٹی ہوتی ہے, قیامت میں ایسا نہیں ہونا. آخرت میں لڑکی دیکھ کے کیوں نہیں جمپ ہوگی آپ کی, بلکہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے؟ سوچیں اور پڑھیں ذرا اس بات کا کہ آپ نے یہ سوچ لیا آپ سے کوئی اور سوال ہونے یا کم ہونے.
ایسا کوئی نہیں اپنی بیٹیوں کو ٹرین کر کے پاور دیں کہ بی بی دھیان رکھی اللہ کا قانون توڑ رہا ہے وہ تو لوگ یاد آ رہے ہیں، جب اللہ کا قانون پورا کر رہا ہے تو نہیں تھا اپنے اللہ کے لیے وہ طاقت ہے نہیں. کیوں میرے اندر بھی نہیں ہے، آپ کے اندر بھی، لڑکوں میں بھی ایسے ہی، فکر نہیں کریں، ہم ایک جتنے مسلمان ہیں سارے ٹریننگ میں ہمارے. جب تک آپ کو آپ کی بیسکس کے اوپر کمپرومائز کرنا بند کرنے کی اپنے آپ کو ٹریننگ نہیں نہ دینی شروع کی آپ نے کہ میں بیسکس پہ کمپرومائز نہیں کر رہا. سوری اسلام کے بیسک ٹینٹس میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، دور کا جانا، بیسک ٹینٹس تو بہت آگے چلی جائے گی بات. آپ یہ بتائیں کہ کسی ایک صحابی کو آپ پاکستان کے کلچر میں فٹ کر سکتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کبھی سعودی عرب کے کلچر میں جا کے فٹ ہو سکتے ہیں؟ کبھی رہ سکتے ہیں سعودی عرب جا کے آپ جیسے آپ ابھی رہ رہے ہیں؟ نہیں. تو آپ نے کیا سوچ لیا کہ آپ ابو بکر صدیق علی بن ابی طالب کی کہانیاں سنیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے، ویسے ہو جائیں گے؟ آپ تو ابھی کے سعودی عرب کلچر میں نہیں رہ سکتے جو ہمارے جیسا ہے. آپ اس کلچر میں جا کے اپنے آپ کو فٹ کر رہے ہیں نفسیاتی طور پہ کہ میں اور میرا بیٹا حسین بنے گا بڑے ہو کے. وہ بیچارہ کیسے حسین بنے گا؟ میاں والی پشاور سے نہیں حسین نکلتے، وہ اس ویلیو سسٹم سے نکلتے ہیں کہ جس ویلیو سسٹم ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے ایک ایک چیز کے اوپر نان کمپرومائزنگ انکنڈیشنل ہو. کہ انکنڈیشنل ہے بھائی، میں نبی کا امتی ہوں، سوری میں محمد کا امتی ہوں، میرے سے نہیں ہونا، میرے سے یہ کام نہیں ہونا، جو مرضی کر لو. ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے نا، اگلوں کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک چاہیے ہوتا ہے، خدا کی قسم ایک حسین چاہیے، بس پوری امت ٹھیک ہو جاتی ہے. کھڑا ہی نہیں ہو رہا. ایک دفعہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین علیہ السلام نے آئیڈینٹی کیسے کلیئر کیا مسلمان کی. میں پھر بتا رہا ہوں، بھلا ہو اہل تشیعوں کا ایٹ لیسٹ 10 دن تک ہمیں ریمائنڈر دلوا دیتے ہیں وہ، ورنہ اہل سنت والجماعت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی حسین کو بلانے کی. کبھی ایک بھی دن یاد کیا حسین علیہ السلام کو محرم کے بعد؟ سوچیں ذرا. ایک بندہ کھڑا ہو جاتا کہ نہیں سوری دین نہیں ہلنے دوں گا. مذہب تو یزید کا مذہب آپ کو پتہ چل جائے نا تو آپ واقعی سمجھیں کہ صحابے کی ایگزامپل مل رہی ہے. یزید مذہبی امور میں نہیں مسئلے کرتا تھا، دین میں 2 نمبری کرنے لگا تھا. بس کس طریقے سے وہ انٹر ہو رہا تھا دین میں. بہت دھیان رکھیں. کیا حسین علیہ السلام گورنر تھے مدینہ کے؟ نہیں تھے نا گورنر. پھر ایک بندے کے پاس طاقت کیسے آتی ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے بھیا جو ممبر آ گیا نا نبی علیہ السلام کا، ہر مسلمان کے پاس آ گیا ہے. وہ پلیٹ فارم ہر مسلمان کے پاس ہے. اگر آپ اپنی طاقت پریکٹس نہیں کر رہے، آپ کی آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہے، یہ مت یاد کہ اپنی طرف سے مفروضے میں لے آئے کہ میرا بیٹا بنے گا. آپ کا بیٹا نہیں طاقتور بنے گا اگر آپ کمزور ہیں. اسپیشلی امی، اگر امی بزدل ہے تو صرف کمزور بچے پیدا ہوں گے. اگر ابو بزدل ہیں تو صرف بزدل بچے پیدا ہوں گے. یاد رکھنا، بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں. یا آپ یا آپ کا بیٹا یا اس کا بیٹا، اس سے آگے کی پہنچ نہیں ہے آپ کی. کسی کو تو طاقت دینی ہے نا ہم نے کہ کھڑا ہو جائے، فکر نہ کر. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ کیا ہوگا؟ مر جائے گا. فکر نہ کر. 30-40 سال بعد خدا کی قسم اسپتال میں زیادہ تکلیف سے مر رہا ہوگا. روز لوگوں کو یاد کر رہا ہوگا کہ کوئی آ کے بچا لے. کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جیسے نہیں مرنا، کسی کو شک تو نہیں ہے ایسا؟ یہ پشاور میں بھی 300 سالوں کی دعائیں ملتی ہیں امیوں کی طرف سے، اور خدا کا واسطہ یہ 1000 سال کی عمر کی دعائیں دینا بند کریں اپنے بچوں کو. اسی وجہ سے ڈرپوک ہو گئے ہیں وہ. جو کہتی ہے میرے بچہ 1000 سال دی، آپ کو پتہ ہے 80 سال بعد وہ اسپتال ویل چیئر پہ ہوگا. 912 سال ویل چیئر پہ دعا دے رہی ہے اس کو. 912 سال کی ویل چیئر کی زندگی، یہ کیا دعا ہے؟ بدعا ہے یہ آپ کی طرف سے. اعلیٰ زندگی کی دعا کیا کرے، بے شک 50 سال کی ہو، بے شک 70 سال کی ہو. یہ کیا مفلوجی اور ہینڈی کیپ کی دعائیں مانگ رہے ہیں ہم سارے کی. اور جب ہماری سائیکالوجی میں ٹریننگ ہوتی ہے کہ نہیں 500 سال سے کم تو بندہ مرا تو ضائع ہی ہوا، تو ظاہر ہے پھر اس نے ہر بندے کی حکمرانی قبول کرنی ہے، ہر بندے کی ہر چیز قبول کرنی ہے، ہر بندے کا ہر دینی امر اس کے تابع آئے گا وہ، ورنہ تو جان جائے گی. آپ سوچیں صحیح ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر. جس وجہ سے ہم ایک ٹائپ 4 ہائبرڈ میں آ گئے، وہ ہمارا پاپ کلچر ہے، یہ جو آپ انٹرنیٹ اور ٹی وی کے تھرو لے کے آئے ہیں. ہر بندے کو ہر ہیش ٹیگ کا پتہ ہے نا. یہ ایک لیٹر ایپیڈرمل لیول ہے، اوپر کی سطح پہ ہوتا ہے. اس کی 2 کلاسز بن جاتی ہیں. وہ کلاسز ہم سب کے ساتھ ہیں. کے پی کے میں ذرا سی کم ہے، میرے پاس سیمپل ہے کے پی کے کا، ذرا سی کم ہے. پاکستان میں تو بھرپور ہیں. یہ پاپ کلچر سے ہیش ٹیگ سے کسٹم نہیں ہے، اس کو پینڈو سمجھا جاتا ہے، اس کی بات سیریس نہیں لی جاتی. اور جو پاپ کلچر ہیش ٹیگ کول کے اندر آتا ہے، وہ اچانک لاجیکل بن جاتا ہے. اس کو ہم ذرا عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو انگریزی کے 6 لفظ آتے ہیں
یا انگریزی بہت اچھی فر کیا فر ہی بولتے ہیں اردو میں، فر انگریزی بولتا ہے، وہ میں نے ویسا بننا ہے، وہ بچپن سے ہوتا ہے ہمارا، وہ امی ابو ہی ڈالتے ہیں، وہ فلمیں ڈالتی ہیں، وہ اس وقت کا یوٹیوب اور وہ ڈال رہا ہے انسٹاگرام اور سوشل میڈیا، وہ لیول 4 کنفیوژن ہے جو کہ پاپ کلچر ورسز نان پاپ کلچر کی ہے. پاپ کلچر پاپولر کلچر کو کہتے ہیں جو اس وقت دنیا میں، اس کی ڈیفینیشن زیادہ تر یورپ سے آ رہی ہے. زیادہ تر یورپین ٹیون جو بھی ہیں نا، جس کو نیٹ فلکس کے بہت شوق ہیں یا پتہ نہیں کون کون سے سیزن دیکھتا رہتا ہے، ایسے ایسے سیزن ہیں جو 100 سال پہلے آتے ہیں نا تو قتل کی سزا آتی. آج بیٹیاں دیکھ رہی ہیں ہماری، لٹرلی خدا کی قسم قتل کی سزا آتی کچھ چیزوں پہ. تو یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بلاسفمی، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ٹریننگ لے رہے بچے بیٹھ کے. آج 12 13 سال کی بچیاں حفظ کر رہی ہیں وہ ڈائلاگ. میرے ساتھ نا وہ ایتھیسٹک ڈیبیٹ پہ آتے ہیں کہ، اور میں سوچ رہتا ہوں کہ یہ کیا رٹے رٹائے جملے بول رہے ہو. پاکستان میں تو یہ حالات ہے کہ میں نے 2-3 ممالک دیکھے ہیں وہ اینٹی پاپ کلچر، مطلب اجڑ قسم کے گھرانے کے بھی آپ ایتھیسٹ ہونا شروع ہو گئے. پہلے پھر ذرا سے کنفیوز دیسی ایتھیسٹ ہوتے تھے، آپ گاؤں کے بھی جو ہے نا وہ اجڑ قسم کی، مطلب ان کی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، سوچنا تو دور کی بات ہے. ان کو یہ نہیں پتا کتنے کمپلیکس کا شکار ہے، انفیریورٹی کمپلیکس کا، آئیڈینٹی کنفیوزڈ ہے، دہریے تک ہو جاتے ہیں. بہت بڑے مسائل ہیں. لیول 4 لیول 2 لیول 3 لیول 1 ہر جگہ کے اوپر 2 سپلٹس. اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کو علی بن ابی طالب سمجھ نہیں آنے، کسی کو ابو بکر صدیق سمجھ نہیں آنے. اچھی کہانیاں ہیں، سمجھ نہیں آنے. اسی لیے ہمیں نواز شریف عمران خان زیادہ سمجھ آ رہے تھے، ہماری طرح کے کنفیوزڈ ہے نا بس، صرف اس وجہ سے، اور کوئی اور فرق نہیں ہے دونوں میں. اس کے علاوہ کوئی اور مماثلت نہیں ہے ان دونوں کی ہمارے ساتھ. ہمیں کیوں یہ زیادہ، میرے نا ایک الگ قسم کی ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ، آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، خواتین بھی ادھر بیٹھی ہیں. میرے ٹین ایج میں اور میرے ایون انڈر 30 تک، میں نے آج اس عمر تک 30 سال تک کبھی پٹھانی نہیں دیکھی تھی. لائف ہو گئی تھی، مجھے نہیں پتا پٹھانی کیسی ہوتی ہے. مجھے پٹھانی کی ایک نشانی پڑتی ہے، سفید چادر بس. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ یہ ریگولر امپریشن بتا رہا ہوں. میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک ہی چیز بچائی ہے تم نے، کہ یہ چادر نہیں اترنے دی بیٹی سے اپنی. اب آپ کو پتہ ہے نا، میرے سے زیادہ پتہ ہے آپ کو. کنفیوژن جب ایسے طوفان کی طرح آتی ہے نا تو ہر چیز بہا کے لے کے چلی جاتی ہے. بیٹھ کے چلا گیا سارا کچھ. مگر ویلیو سسٹم تو وہ اسلام بیس میں سے آیا تھا، لیول 1 کی آنی چاہیے تھی. وہ تو یہ ویلیو کمپرومائز نہیں کروں گی، جو مرضی کر لوں گی میں. یہ تو میری اسلام کی ویلیو ہے. پاکستان کی ویلیو آتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، کوئی قبر میں سوال نہیں ہونا. کلچر کی ویلیو ٹھیک ہے، لوگوں کو ٹھیک ہے، رکھ رکھاؤ کے اندر رکھا ہے. اسلام کے اینٹی ہے تو بھاڑ میں جائے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. مگر اسلام کی ویلیو تو میرا 1 کروڑ سال تک کا بینک بیلنس ہے. کیا پتا 100 کروڑ سال دوزخ میں یا جنت میں رہنا پڑے. اس کو کیش کر گئی ہوں میں 30 سال کی زندگی کے لیے. اس کو کیش کر گیا ہوں میں، کیا پتا کل مر جاؤں، ادھر سے بیٹھے بیٹھے باہر جا کے مر جاؤں. اس کو کیش کر گیا ہوں میں. کیسے وہ قادیانی لائسنس ہی لے بیٹھا، اس طریقے سے ہم بڑی چیزوں کے لائسنس لے بیٹھے ہیں. وہ بندہ مسلمان جو ہے قادیانی بن کے لائسنس لیتا ہے، ہم کسی اور سسٹم کو رب مان کے کسی اور کا لائسنس لے بیٹھے. اگلے دن پتہ چلتا ہے ادھر بھی ایسی کوئی جیت نہیں تھی، ایسا کچھ نہیں تھا. مولانا مودودی کو نا، نام سنا مودودی صاحب کا آپ نے؟ مولانا مودودی صاحب کو ایک خط آیا، اس کے بعد میں کوشچن آنسر لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ان کے جریدے میں وہ خط لکھا ہوا ہے ایکچولی، تو میں وہی خط ایسے ہی سناتا ہوں. ایک بندے نے خط لکھا کہ مولانا میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا ہے. میرے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا جب 8 سال کا ہوا فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا 8 سال کا ہوا پھر وہ بھی فوت ہو گیا کسی بیماری، تیسرا بیٹا 7 سال کا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، اب چوتھا بیٹا ہے 6 سال کا ہے اور شدید بیمار ہے. سوچیں ایک باپ پہ کیا گزری ہے کہ آپ اس کو پتہ بیٹا مرنے والا ہے، چوتھا مر رہا ہے. تو مجھے گھر والے کہتے ہیں جادو ہوا ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہوا ہے، یہ اثر ہے، جادوگر کے پاس جا، ہم ابھی تلوا دیتے ہیں، تجھے پتہ بھی ہے، تجھے 4 نشانیاں مل چکی ہیں، اب تو کیوں نہیں جادو کا توڑ کروا رہا. تو میں کیا کروں؟ مولانا سید ابو العلا مودودی نے کیا کہا ان کو، ذرا غور سے سنیں. کہتے کہ میں کسی بھی مفروضے میں نہیں ہوں، کسی بھی اسمپشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں. یہ صرف آپ ہی سمجھ، ایسا درد میں نے نہیں دیکھا کہ ایک باپ چوتھی دفعہ اپنا بیٹا مرتا دیکھ رہا ہے. تو یہ تو میں آپ کو صرف یہی بتا سکتا ہوں کہ اللہ ہی آپ کو صبر دینے والے ہیں اور سکینہ دینے والے ہیں. میرے الفاظ میں اتنے قلم میں ایسے الفاظ نہیں میں لکھ سکتا
کہ جو آپ کو وہ سکینہ دے سکے. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ اگر وہ آخرت کی گارنٹی دیتے ہیں تو اس طرف ضرور چلے جائیں. میں آخرت کی گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو, اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ کے کلام میں, قرآن میں اور قرآن کے اوپر چلنے میں آخرت کی گارنٹی ہے, یہ میرا یقین ہے. دنیا کے اندر بھی وہ اگر گارنٹی دیتے ہیں, دنیا کے اندر بھی وہ گارنٹی دیتے ہیں, تب بھی مجھے بتائیں, کیونکہ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہاں جی دنیا میں کام کر کے دکھائیں گے. نہیں, دنیا میں گارنٹی میرا رب بھی نہیں دیتا, کیونکہ اللہ نے کہا میں دنیا میں انصاف کا کوئی وعدہ نہیں کر رہا. انصاف کا ایک دن مقرر ہے, اس دن کر کے دکھاؤں گا. یہیں پہ انصاف ہونے چاہیے, پھر کس نے کیا مسلم اور غیر مسلم کھیلنا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر ایسے معاملات نہیں ہونے کہ آسمان سے بجلی گری, پتہ چل گیا کون 2 نمبر تھا. ٹھیک ہے, دس از ناٹ گونا ہیپن ٹو اس, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب ہمارا معاملہ سارا غیب کا ہے. تو مولانا مودودی نے کیا لکھا ان کو کہ بھیا گارنٹی تو دونوں جگہوں پہ نہیں ہے دنیا میں, آخرت کی گارنٹی میں تجھے دے رہا ہوں. تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ تو آخرت کی بنا کے اوپر اپنے دل کو تسلی دے. دنیا میں تو کسی بھی لیول پہ کوئی انسان ایسا زندہ نہیں تو تجھے تسلی دے سکے کہ چوتھا بیٹا بھی مروا دے. ایسا تو نہیں کوئی کہہ سکتا آپ کو, نہ ہی وہ کہہ سکتا کہ میں آپ سے اس درد کا, اس کا دعویٰ ہے میرے پاس. بہت کرٹیکل لیول کے اوپر یہ کہانی مجھے لگتی ہے, کیونکہ ہم چھوٹے 4 بچوں کو یہی نوکری چلی جائے, ہم اپنی اسلام کی آئیڈینٹی چھوڑ دیتے ہیں. شادی نہ ہو رہی ہو, اسلام کی آئیڈینٹی چھوڑ دیتے ہیں. ایک ایک کام کیا نوکری تو بہت آگے کی چیز ہے, دوستی بھی جا رہی ہو تو اسلام کی آئیڈینٹی چھوڑ دیتے ہیں ہم. تو نوکری تو بہت دور کی بات ہے. خاندان نے یہ کہہ دیا ہے, خاندان میں ناک کٹ جائے گی. KPK میں بھی خاندان میں ناک کٹتی ہے, پشاور میں خاندان میں ناک کٹتی ہے. مطلب یہ سمجھ نہیں آتی, یہ ناک پہ حملہ کیوں کرتے ہیں ہم. آپ کو قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں, ہمارے اوپر ایک یہ لعنت میں, ہزاروں لعنتوں میں سے ایک لعنت یہ برس رہی ہے کہ لوگوں کے اندر ہماری ناک نہ کٹ جائے. فرشتوں میں اگر تھوڑا سا بھی سینس آف ہیومر ہوا نا, تھوڑا سا بھی, تو انہوں نے پاکستانیوں کی سب سے پہلے ناکیں کاٹ رہی. ادھر آؤ, تم یہ بچاتے پھرتے تھے, تمہیں بہت شوق تھا اپنی ناک بچانے کا, پورا جسم, بلکہ ایسا کریں گے یہ لو اپنی ناک, یہ نہیں کاٹتے, باقی سارا جسم ساڑ دوں گا تمہارا. تمہیں بہت شوق تھا اپنی ناک بچانے کا. دوزخ میں تمہاری ناک نہیں جا رہی, باقی سب کچھ جا رہا ہے. کیونکہ سارے کے سارے کام ہم نے اپنے آئیڈینٹی کے اگینسٹ کر دیے, اس بیسک ویلیو سسٹم کے اگینسٹ کر دیے جو کہ باقی کے سارے کلچر کے اندر تھے. صرف اس بنا کے اوپر لوگ اپنے سارے کے سارے معاملات کو کمپرومائز سٹیٹمنٹ کے اندر لے کے آ رہے ہیں. ہر جگہ پہ کمپرومائز چل رہی ہے کہ نہیں وہاں پہ چونکہ بڑے والا ریلا اس طرف جا رہا ہے, میں کوئی ایسا کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے میرے اوپر. میں اتنی زیادہ توقعات آپ کے ساتھ لے کے آیا ہوں نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں KPK میں آیا ہوں, اس لیے کہ آپ کی عمریں اتنی ہیں. اگر آپ کی عمروں میں 15 سال اور ایڈ کر دوں نا, میری توقعات کا لیول نیچے ہو جائے گا. جو انرجی اس وقت ہے نا آپ کے پاس, جو جدت, جو جہد آپ کے اندر ہے اس وقت, وہ 60 سال کے بزرگ میں نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسے. اگر اللہ نے کسی بھی قوم کو اٹھایا ہے نا, جب ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, غیر مسلموں کو بھی اٹھایا ہے, تو آپ کی عمر کے لڑکوں سے اٹھوایا, آپ کی عمر کی لڑکیوں سے اٹھوایا. اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں, ورنہ یہ کام YouTube پہ بہت اچھا چل رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. یہاں پہ لیکن ایک بندہ شراب کو نہ کرے گا نا, اس کا اثر آپ کے پوتوں تک جائے گا. یہ یاد رکھیے گا, یا آپ ابو طالب ہیں, ابھی عبد المطلب ہیں, یا آپ عبداللہ ہیں, یا آپ محمد ہیں. یہ ویسل ہے آپ کی. اگر آپ عبد المطلب ہیں, ابھی سے اپنے اوپر سٹینڈرڈ مینٹین کر رہے ہیں, تو آپ کا بیٹا اتنا طاقتور ہوگا کہ اس کا پوتا آگے پوری دنیا فتح کر لے گا, اسلام ریوائیو کر دے گا. اگر آپ نے اپنے اوپر اتنا کام کر لیا کہ آپ عبداللہ بن گئے, تو آپ کا بیٹا اسی ماحول میں سے گزر کے اسلام کا نام روشن کر دے گا. یا پھر آپ نے واقعی اپنے اوپر واقعی علم کا, واقعی میں آپ کے اوپر محنت کی اور تمام تر اس آئیڈینٹی کو کلیئر کر کے کھڑے ہو گئے, تو کیا پتہ اللہ آپ سے والا کام لے جو اللہ نبیوں سے کام لیتے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو کہا تھا میری امتی پچھلی انبیاء کے برابر اس لیول کا کام کر کے جائیں گے. یا آپ عبد المطلب ہیں, یا آپ عبداللہ ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ خود نبی علیہ السلام کی سنت پوری کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑھ پوتوں کے لیے ہاں خیر ہے, میری خیر ہے, تھوڑا سا شروع کر دوں میرا پڑھ پوتا کر لے گا, ایسا نہیں ہوگا.
زیادہ سے زیادہ آپ کا بیٹا اور کم چانس یہ ہے کہ آپ کا پوتا آپ کے اس اثرات کو ڈائریکٹلی آگے لے کے جائے گا. اور میں پھر بتا دوں ان کے اوپر ان کا اتنا اثر نہیں آنا جتنا آپ کی وجہ سے آنا ہے. آپ کو ہی پتہ ہے کمزوری جو ہے نا وہ گھر سے آتی ہے. طاقت دوستوں سے لے رہے ہیں ہمیں طاقت گھروں سے لینی چاہیے تھی. یہ پٹھان بھی لے رہا ہے, پنجابی بھی لے رہا ہے, سندھی بھی لے رہا ہے. دوستوں سے جا کے کالج میں جا کے بہادر بنتے ہیں, اسکول میں جا کے بہادر بنتے ہیں. طاقت تو گھر سے نہیں چاہیے کہ بیٹا اصول پہ کمپرومائز نہیں, جو مرضی مر جائیں, کوئی بات مر جائیں, 100 سال پہلے مر جائے گا تو کوئی بات نہیں مر جائیں, مگر کمزور زندہ نہ رہیں, بزدل نہ زندہ رہ لیں, کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا اصل میں خدا کی قسم مرنے کے بعد ہوگا. جو کچھ بھی ہوگا اصل میں یہاں پہ سب کے سب بھول جائیں گے. جتنا بڑا تو ہیرو بن جائے, 10 سال کی تیری عمر نہیں ہے, 10 سال بعد لوگ اٹھا کے پیچھے پھینگیں گے تیری کتابیں بھی. یہاں پہ جتنا مرضی زیرو ہو جا تو کسی کو اگلے دن یاد نہیں رہنا تیرا. ادھر اتنی اوقات ہی نہیں کسی کی کہ تو بلینئر ہے یا زیرو ہے یا فقیر ہے یا ریڈی والا. تو جس دن تجھے پتہ چل گیا کہ جنت کیا ہے, آخرت کیا ہے, اس دن کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو کیسے کس شکل سے دیکھ رہے ہیں ہم نے, ایک دوسرے کو اتنی گھناؤنی طریقے سے دیکھنا نا ہم نے ایک دوسرے کو کہ تو نے اس وقت کیوں نہیں مجھے بتایا تھا, مجھے اس ٹائم کیوں نہیں حق بتایا, تجھے پتا تھا کہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. آج ہم دونوں مارے گئے. صرف آئیڈینٹی کرائسس سے باہر نکالنا ہے. جب تک اپنی شناخت نہیں پتا کیا بتاؤں کیا کریں گے. آپ نے تو سمجھنا کہ کوئی سائیکو قسم کے پلان دیے میں نے آپ کو. جس بندے کو اپنا پتا ہوتا ہے سب تب کہیں جا کے وہ کسی کام کر سکتا ہے. سو یو نیڈ ٹو ڈو دس ویری تھنگ. کس طریقے سے ہمیں اور کلیئرٹی ملے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک اوور آور اون ہاؤس. اپنے گھر کے اندر میں فاطمہ بنوں گی, اپنے گھر کے اندر علی بنوں گا, تب حسین پیدا ہوگا, ورنہ نہیں حسین پیدا ہوتا. یہ بھی آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے. میرے گھر میں حسین نہیں پیدا جب تک میں خود علی بن ابی طالب نہ بن جاؤں. آپ کیا سوچ رہے ہیں, تکے لگتے ہیں. اسلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے. یہ نہ سوچ لینا کہ ایسے گفٹ مل جائے گی. اگر گفٹ ہی دینا تھا تو پھر کفار کے اوپر کیوں اتنی کڑی دوزخ کا آنا تھا. وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی گفٹ دے رہے تھے. کسی کو مسلمانوں کو گفٹ ہی دینا. مسلمانوں کے لیے سب سے کڑا امتحان ہے کہ سب سے پہلے اپنی شناخت کلیئر کر اور پھر شابہ قربانی کے لیے تیار ہے. اور دنیا میں کچھ نہیں ملنا اگر تب بھی تو خوش ہے, دنیا میں سب کچھ مل جائے تب بھی تو خوش ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اف یو اونلی نو that one day every single question will be asked. ایک سوال کا وزن 10 لاکھ سال. ایک سوال کا جواب نہیں آتا 50 لاکھ سال. آپ سوچیں 50 لاکھ سال بول رہا ہوں, یہ آپ کو ہی پتا کم بتا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے ابدا کا مطلب 50 لاکھ سال نہیں ہے. ابدا کا مطلب پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں سالوں کے بعد شاید کوئی سن نہیں جائے تو شاید اللہ کو رحم آ جائے کہ چل تیری سزا پوری کی. کیونکہ انصاف کے تقاضے وہاں پہ مسلمانوں پہ زیادہ کڑے ہونے. قرآن ہمارے گھر پہ پڑا ہوا ہے, قرآن مدر ٹریسا کے گھر پہ نہیں پڑا ہوا تھا. ہمیں قرآن پاک کسی وجہ سے دیا گیا تھا. میں کر رہا ہوں غلط کام نا, کلیئرٹی کیوں نہیں دے رہا ہوں کہ بھیا نان کمپرومائزنگ پاکستانی مسلم اڈلٹ کون ہے, کیسے بن رہا ہے گھر پہ. اس کے لیے پیرنٹنگ کی ضرورت ہے, اس کے لیے نالج کی ضرورت ہے, اس کے لیے پوٹینشیل انرجی کو کینیٹک میں کنورٹ کرنے کی مشین کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے, وہ ماں باپ ہیں, پوٹینشیل انرجی کو کینیٹک انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں. اتنی ضروری چیز ہوتی ہے ویلیو سسٹم اور کریکٹر. یہ بنانا ہے آپ نے, بس کس طریقے سے بنائیں گے, دوستوں سے شروع کریں گے. نبی علیہ السلام نے بتا دی کر کے کیسے شروع کرتے ہیں. ایک بار کو جاتے جاتے بتا دوں آپ کو پتہ چلے ویلیو کیا ہے. جو آپ پیسے بھی بنانا چاہیں گے نا, کسی بھی کمپنی میں جائیں گے, اگر دنیا کے سارے چور جو ہیں نا وہ مل کے کمپنی کھولیں, پاکستان کے ٹاپ کے بندے آئیں گے اس میں, پاکستان کے ٹاپ کے چور مل کے کمپنی کھولیں اور کمپنی کا نام رکھیں چور اینڈ سنس. سارے کے سارے چور سی ای او, چور سی ٹی او, ٹھیک ہے, چور سیلز کے ڈائریکٹر, سارے کے سارے چور اکٹھے ہو جائیں. یہ بتائیں سی ایف او کسے رکھیں گے, چیف فائنینشیل آفیسر کون, غلے پہ کون ہوگا. زرداری نہ بولنا, یہ سن چکا ہوں. سارے کے سارے چور دنیا کے مل کے بھی کمپنی کھولیں نا دنیا میں ڈاکے ڈالنے کے لیے بھی, تو سی ایف او وہ صرف اور صرف راست باز نیک آدمی کو رکھیں گے. کریکٹر سٹرونگ ہوگا اس کا کہ سچا آدمی بٹھانا بھائی, نہیں تو یہ ہمیں لے اڑے گا. تو چوروں کو بھی خدا کی قسم پتہ ہوتا ہے کہ ہائی کریکٹر کی ویلیو کیا ہوتی ہے. خالی مومنین کو نہیں پتہ ہوتا, چوروں کو اللہ نے بتایا ہوا ہے. اندر کی فطرت ہے کہ نہیں اس بندے سے ڈرنا ہے, اس بندے سے اس لیے ڈرنا ہے کہ یہ بندہ نہیں ہلتا اپنے اصول سے. اوکے,
جتنے بھی آپ کے سوال ذہن میں آئیں گے نا اس کو ذرا بائسیکٹ اپنے آپ کو ڈائسیکٹ کریں کہ لیول 1 کے کنفیوژن کو ایڈریس کر رہا ہوں میں, لیول 2 کی کر رہا ہوں, لیول 3 کیا چیز ہے جو نہیں پوری ہو سکتی ساحل صاحب. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کہ ایکس رے مشین آپ کے پاس ہے, کدھر جا کے میں کلچر میں پھنس گیا ہوں جا کے, یا دین میں پھنس گیا ہوں, یا مذہب میں پھنس گیا ہوں, یا پھر اپنے خاندان میں پھنس گیا ہوں. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے کے پی کے میں جو باقی کی جگہوں پہ بھی ہے, آگے بہت زیادہ ہے, کہ اسلام جس چیز کو توڑنے کے لیے آیا تھا نا وہ خاندانی نظام تھا. آپ کو پتہ ہے بدر میں ہر صحابی کو کون کون سا صحابی ملا تھا؟ علی بن ابی طالب کو کیا کہا تھا, کس کو مار جا کے, پہلا غازی ہمارا علی بن ابی طالب, کس کو مارو؟ نبی علیہ السلام نے ہر خاندان کے اپنے بچے کو بھیجا تھا, جا اپنے خاندان کے بڑے کو مار, اس کو پتہ چلے کہ یہاں پہ خاندانی نظام نہیں چلنے والا. یہ کوئی ایسی پرمپرا نہیں ہے اسلام میں کہ خاندان کا ہے تو خیر ہے بچت ہو جائے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب بدر ختم ہو گئی تھی, نبی السلام نے مشورہ کیا کیا کریں, تو عمر خطاب نے کیا مشورہ دیا تھا, یا رسول اللہ باقی سب چھوڑیں, اپنے اپنے خاندان والے ذرا ہمارے حوالے کر دیں ذرا, پھر آپ دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں. ان کو بہت ناز تھا اپنے خاندانوں پہ کہ خاندان جو ہے نا وہ آپس میں رکھ رکھاؤ اسلام سے بھی اوپر لے جائیں گے. یہی فرق تھا عبداللہ بن ابی میں اور سعد بن معاذ میں. عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے دوستی یاری اور رکھ رکھاؤ کے پیچھے بنو نذیر کو بچا رہا تھا, اور سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ صرف اس لیے کہ تم نے مجھے چنا ہے, تمہاری میرے ساتھ رکھ رکھاؤ دوستی اور میرے تعلقات بہت اچھے ہیں, میں تمہیں صرف اس لیے وہی سزا سناؤں گا کہ اس سے کڑی سزا آج تک نہیں سنائی ہوگی کسی نے, کہ اسلام اس نظام کے خلاف ہے. سو آپ کو بھی پتہ ہے ایک اور بھی کنفیوژن ہے ہمارے اندر, جو پیرل ایک اور آربٹ میں گھوم رہے ہیں ہم, وہ ہمارا بیسک خاندانی نظام ہے. اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ جتنے پریشر میں آپ اسلام کے خلاف جتنا پریشر خاندان ڈال دیتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ٹو ایکسٹریمسٹ لیو ان روم ایز دا رومنس ڈو, کیا ہوگا تجھے اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں بنتے, تو القاعدہ کی ہے کیا, اس طرح کی باتیں سنتے ہیں صرف اس لیے کہ میں نے بیسک سی بات کر دی ہے کہ میاں جی سود کا نفقہ میرے منہ میں نہیں جائے گا, سوری, کیا تم القاعدہ کی ہو, طالبان ہو, یہ ہو وہ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا نام ہے, علی بن ابی طالب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی ہوں میں, بیٹا ہوں میں اپنے گھر میں حسین پیدا کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ کہنے ہیں کہ سود کھاؤں, سود کھانے والے کچھ اور پیدا کرتے ہیں. پھر بیسکس کے اوپر رکھنا ہے آپ نے. اوکے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا
ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين
المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا.